شام غریبہ میں پہنچنے والے ایک سنی نے کیا دیکھا، سنتے ہیں اسی کی زبانی۔ رات 9 بجے کے قریب میں اپنے ایک شیعہ دوست کی ہمراہ امام بارگاہ کی طرف جا رہا تھا جہاں پر شام غریبہ منعقد ہونی تھی۔ میرے ذہن میں وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے آنے لگیں جو میں نے اپنے مسجد کے مولوی اور دوستوں سے سن رکھی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ میں وہاں کیوں جا رہا ہوں۔ انہی سوچوں میں امام بارگاہ میں پہنچ گیا۔ وہاں بچے، بوڑھے اور جوان سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھے۔ خواتین اور مرد علیحدہ علیحدہ دروازوں سے امام بارگاہ میں داخل ہو رہے تھے۔ خواتین اور مرد ایک بہت بڑے ہال میں جمع ہو رہے تھے۔ اس ہال میں ایک طرف مرد اور دوسری طرف خواتین موجود تھیں۔ ہال میں ایک اونچی دیوار لگا کر مرد اور خواتین کے بیٹھنے کا علیحدہ علیحدہ انتظام تھا۔ میں نے امام بارگاہ میں پہنچ کر دیکھا وہاں ہر شخص کے چہرے پر اداسی ہے۔ ہر شخص یہ ایسے لگتا ہے جیسے بہت تھکا ہوا ہے۔ میں انہی خیالات میں گم تھا کہ امام بارگاہ کی بتیاں بجھائی جانے لگیں۔ پورے امام بارگاہ میں صرف ایک بتی سٹیج کے اوپر جل رہی تھی۔ اسی دوران سیاہ کپڑوں میں ملبوس ایک مولوی نمودار ہوئے۔ انہوں نے مائک پر آتے ہی بلند آواز سے پڑھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ پڑھنا تھا کہ حال میں کوہرام مچ گیا۔ لوگوں کے رونے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں۔ انہوں نے اس جملے کو 3 بار دہرایا۔ ہر بار کے ساتھ رونے کی آوازیں اور بلند ہوتی گئیں۔ میں حیرت سے دیکھنے لگا کہ ابھی تک اس مولوی نے کچھ کہا ہی نہیں اور یہ اس قدر رو رہے ہیں۔ بزرگ اور جوان تو اپنی جگہ، بچوں کے آنسو ان کے گال گیلے کر رہے تھے۔ اب مولوی نے بولنا شروع کیا، لوگوں، تمہارے نبی کا نواسہ شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی زادیاں اب دشمن کے نرغے میں ہیں، انہیں قید کیا جا چکا ہے۔ ہر جملہ میرے دل میں خنجر کی طرح بے وست ہو رہا تھا۔ اب خواتین کے رونے کی آوازیں بھی بلند ہونا شروع ہوئیں۔ مولوی کہہ رہا تھا، آج صبح ماؤں کے پاس بیٹے تھے، اب وہ بیٹے نہیں رہے، اب شام غریبہ ہے۔ مولوی پڑھتا رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میری آنکھوں سے آنسو بہے، کب ہچکیاں بدھیں اور کب آواز بلند ہوئی۔ شام غریبہ ختم ہو چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میرے فکر کی بھی شام غریبہ تھی۔ میرے دماغ میں بڑے بڑے مقدس بت ٹوٹ چکے۔